میں پڑھتا ہوں کہ زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں، ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں، سر جھکانے کا حکم جب آیا۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ آئیے دوستو عمران پرتاپ گری کی ایک شاندار نظم سنیں گے۔ اس سے پہلے بتا دوں، جب ماں باپ اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں تو زمین اور آسمان کے درمیان کے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ میں پڑھتا ہوں کہ زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں، ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں، سر جھکانے کا حکم جب آیا، سر جھکانے کا حکم جب آیا، اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، کہ ظلم کی رات سے نہیں ڈرتے، سخت حالات سے نہیں ڈرتے، تم کو تاریخ یہ بتا دے گی، تم کو تاریخ یہ بتا دے گی، ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے، ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے، وقت کے حاکموں کے چہرے پر آئینہ ہم دکھا کے نکلے ہیں، اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں۔ آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا، کہ جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں، سچ کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ اگلا جو دو مصرع ہے وہ یہاں بھی لاگو ہوگا اور دلی میں بھی لاگو ہوگا، آپ پہنچ جائیں گے۔ کہ جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں، سچ کا نعرہ بلند کرتے ہیں، حاکم وقت سے عداوت ہے، حاکم وقت سے عداوت ہے، وہ ہمیں کم پسند کرتے ہیں، وہ ہمیں کم پسند کرتے ہیں، ہم تو نکلے ہیں مسکراتے ہوئے، ہم تو نکلے ہیں مسکراتے ہوئے، اور وہ تل ملا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، سر جھکانے کا حکم جب آیا، اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں۔ اور جاتے جاتے آخر میں کچھ شاعر دوستوں نے ایک نظم کے لیے مجھے یاد دلایا تھا، میں وہ سنا کے جاؤں گا۔ کچھ ساتھیوں نے نجیب کی نظم کے لیے کہا ہے، میں وہ بھی سنا دوں گا، وہ بھی سنا دوں گا۔ ہاں، یہ بہت اچھی بات ایک سامنے بیٹھے ہوئے ایک ساتھی نے یاد دلایا۔ اگر 2 ڈھائی 3 منٹ آپ خاموشی کے ساتھ سن لیں۔ میں انوار العلوم کالج میں کھڑا ہوں۔ یہ جو عمارتیں ہیں یہ محض عمارتیں نہیں ہیں، یہ آپ کی وراثت ہے، اور نہ جانے کتنے سال کتنے دشک اس میں آپ کو جھانکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہاں ایسے تمام بزرگ بیٹھے ہیں، میں جن کی پیشانی کی جھریوں میں پچھلے 70 سال کا 75 سال کا درد محسوس کرتا ہوں۔ تب مجھے لگتا ہے کہ ان دنوں میں نے غزل کے 2-3 شعر کہے ہیں، وہ میں سنا دوں، پھر وہ نظم سناتا ہوں۔ آج تاریخ ہے حیران، کہاں چوک ہوئی، ہم کتنا بھی سیاست کو برا بھلا کہہ لیں، حکومت کو برا بھلا کہہ لیں، لیکن حیدرآباد والوں جھانکنا تو ایک بار ہمیں اپنے گریبان میں بھی پڑے گا، کہیں نہ کہیں کچھ چوک تو ہوئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک بار مجھے تالی بجا کر کے ماحول دیں، میں بہت سنجیدہ بات آپ کے بیچ میں کہنے جا رہا ہوں۔ آج تاریخ ہے حیران، کہاں چوک ہوئی، سوچئے گا کبھی سلطان،
کہاں چوک ہوئی سوچئے گا کبھی سلطان کہاں چوک ہوئی تم پہ دولت بھی ہے تعداد بھی طاقت بھی ہے تم پہ دولت بھی ہے تعداد بھی طاقت بھی ہے پھر بھی ہو بے سرو سامان کہاں چوک ہوئی. اور ایک شعر میں نے کہا نا میں کالج میں کھڑا ہوں تو یہ شعر پڑھنا میرا فرض بنتا ہے کہ رہ گیا کس لیے تو علم و ہنر میں پیچھے رہ گیا کس لیے تو علم و ہنر میں پیچھے ہے تیرے پاس تو قرآن کہاں چوک ہوئی. شعر کو ایسے سنیں گے تو کام نہیں چلے گا. مجھے ایک ایک شخص کی داد چاہیے اس شعر پر. یہ بہت سنجیدہ اور بہت ضروری شعر ہے کہ رہ گیا کس لیے تو علم و ہنر میں پیچھے ہے تیرے پاس تو قرآن کہاں چوک ہوئی ہے تیرے پاس تو. اور جاتے جاتے آخری کے 2 منٹ کیا کہنے ہیں. سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی سمندر سی خاموش گہری ہے دلی. ایک نظم جس نے مجھے گھر گھر تک پہنچایا, نجیب کی ماں کے آنسوؤں کی نظم. میں نے خود سے عہد کیا تھا کہ اللہ جب مجھے کوئی بڑا پلیٹ فارم دے گا تو میں اس ماں کی آواز اٹھاؤں گا. میں شاعری میں آواز اٹھاتا تھا اور اللہ نے جب مجھے پارلیمنٹ میں پہنچایا تو میں نے اپنی جو سب سے پہلی اسپیچ کی اس میں نجیب کی ماں کے آنسوؤں کو آواز دینے کا کام کیا. مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنا فرض پورا کیا. میں آپ کے حکم کو پورا کر دے رہا ہوں. سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی سمندر سی خاموش گہری ہے دلی مگر ایک ماں کی صدا سن نہ پائے تو لگتا ہے گونگی ہے بہری ہے دلی. وہ آنکھوں میں اشکوں کا دریا سمیٹے وہ امید کا ایک نظریہ سمیٹے یہاں کہہ رہی ہے وہاں کہہ رہی ہے تڑپ کر کے ایک ماں کہہ رہی ہے نہیں پوچھتا ہے کوئی حال میرا کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا. آئیے دوستو نظم سننے کے بعد دوائے دل کتاب سے کچھ باتیں سنتے ہیں. اہمیت ذکر. ذکر اتنا عظیم الشان عمل ہے کہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کرام کو بھیجا. ذرا غور کیجئے کہ جب بڑے نصیحت کریں تو وہ نصیحت بہت بڑی ہوتی ہے. اب نصیحت کرنے والے اللہ رب العزت اور جن کو نصیحت کی جا رہی ہیں وہ انبیاء کرام ہیں, وہ بھی عظیم المرتبت ہستیاں ہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ نصیحت بڑی اہم ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا, 2 حضرات کو نبوت سے سرفراز کیا اور ان کو اپنے کام کے لیے بھیجا تو بھیجتے وقت ان کو ہدایات اور نصیحتیں کی اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری, جائیے آپ اور آپ کا بھائی میری نشانیوں کو لے کر معجزات کو لے کر مگر تم دونوں میری یاد سے غافل نہ ہونا. اللہ رب العزت جب انبیاء سے فرماتے ہیں کہ تم دونوں میری یاد سے غافل نہ ہونا, اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. یہ ہے دعوت اللہ کی ابتدا.
کہ جائیے فرعون کے پاس، وہ باغی بنا ہوا ہے۔ اور دعوت اللہ کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ انسان کو پھر اپنی جان بھی پیش کرنی پڑ جاتی ہے، عین اس لمحے میں جب کہ مومن اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہے۔ اب بتلائیے کہ جب کشتوں کی پشتے لگ رہے ہوں، جس میں سے خون کے فوارے چھوٹ رہے ہوں، اس وقت تو اور کسی چیز کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا۔ اس وقت بھی حکم دیا کہ تم میری یاد سے غافل نہیں ہو سکتے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ماننے والو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تمہارا آمنا سامنا کسی کفار کی جماعت کے ساتھ ہو جائے تو تم ڈٹ جاؤ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، لعلکم تفلحون، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اب یہ اذکروا اللہ کثیرا کا لفظ اگر درمیان سے نکال دیتے اور یوں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا لعلکم تفلحون، تو بات پھر بھی پوری ہو جاتی، لیکن نہیں، اس نقطہ کو درمیان میں رکھا کہ عین اس وقت جب تمہیں اپنی جان کی فکر دامنگیر ہو، عین اس وقت بھی تم میری یاد سے غافل نہ ہونا۔ جب یاد سے غافل نہیں ہوں گے تب میری مدد تمہارے شامل حال ہوگی اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ دعوت اللہ کی ابتدا میں بھی ذکر کا حکم اور انتہا میں بھی ذکر کا حکم۔ معلوم ہوا کہ یہ انسان ذکر سے ہی آگے بڑھا ہے، اس کا سفر ذکر کے بغیر طے نہیں ہوتا، تو ذکر یہ ایک بہت اہم رکن ہے۔ استعداد رفتہ رفتہ بنتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر اس کو پہلے ہی دن بھینس کا دودھ پلا دیں تو اس کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے معدے میں اتنی استعداد ہی نہیں کہ وہ اس دودھ کو برداشت کر سکے۔ اس کو یا تو ماں کا دودھ دیجیے یا بکری کا دودھ دیجیے، جو لطیف ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے، وہ بھی پانی ملا کر۔ بچہ جب اس کو پیتا ہے پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر استعداد بنتی ہے، پھر بغیر پانی کے دینا شروع کیجیے، پھر استعداد بڑھے گی، یہاں تک کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بچہ گائے کا دودھ بھی ہضم کر لیتا ہے، حتیٰ کہ بھینس کے دودھ کو بھی ہضم کر جاتا ہے۔ اب یہ مثال سامنے رکھ کر سوچئے، ہر عمل کا ایک نور ہوتا ہے، ذکر کا بھی ایک نور ہے، قرآن مجید کا بھی ایک نور ہے۔ اب ان انوارات کو ہمارے دل کیسے جذب کرے؟ اس کے لیے دل میں استعداد ہونی چاہیے۔ اگر دل میں استعداد بنی ہوئی نہیں ہے تو قلب ان انوارات کو جذب نہیں کر سکے گا۔ مثال کے طور پر، اور مثال بھی قرآن کریم سے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، تم اسے غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحمتیں برسائی جائیں۔ اب یہ قرآن مجید سے ثابت ہوا کہ جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، اور اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں۔ یہ ٹھوس اور پکی بات ہے، جہاں قرآن مجید پڑھا جائے گا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہوگی۔ اب سوچئے کہ جو حافظ صاحب اور قاری صاحب صبح سے لے کر شام تک بچوں سے حفظ کرواتے ہیں، ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے درجنوں بچے اپنے معصوم زبانوں سے قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہاں پر رحمت کی کتنی بارش ہوتی ہوگی۔ اب رحمت کی اس بارش میں زندگی کے کئی کئی سال گزارنے والے بندے کا دل تو دھل جانا چاہیے تھا، لیکن ہم نے سنا اور کئی مرتبہ دوست احباب بھی کہتے ہیں کہ قلب کی وہ حالت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ عین اس وقت بھی کئی مرتبہ میلی نگاہ ہوتی، غلط نگاہ پر رہی ہوتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ نزول رحمت میں تو کوئی شک نہیں، اور وقت کی قلت بھی نہیں، اور ہر وقت قرآن پاک بھی پڑھا جا رہا ہے۔ اب ایسے وقت میں اس بندے کا دل بالکل دھل جانا چاہیے تھا، اور اگر نہیں دھلا پھر کبائر کا مرتکب ہوتا ہے، پھر بھی نگاہ میلی ہے۔ حافظ ہونے کے باوجود جب بھی کبھی باہر نکلتا ہے تو نامحرم کو اس طرح دیکھتا ہے جس طرح شکاری کتا اپنے شکار کو دیکھتا ہے، تو پھر کیا معنی؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ ابھی دھلا نہیں ہے، ابھی دل صاف نہیں ہوا، ابھی ظلمت چھٹی نہیں ہے۔ کیوں نہیں چھٹی؟ علماء نے اس کا جواب لکھا ہے کہ نزول رحمت میں شک نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں اس نور کو جذب کرنے کی استعداد نہیں ہے۔ یہ چکنا گھرا بنا ہوا ہے، بارش ہو رہی ہے پھر بھی اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ اب استعداد بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا ذکر شروع کر دے۔ ذکر کے انوارات بڑے لطیف ہوتے ہیں، بکری کے دودھ کے مانند جسے چھوٹا بچہ بھی پی لیتا ہے، اسی طرح عام بندہ بھی ذکر کے انوارات کو قبول کر لیتا ہے۔
غافل سے غافل دل بھی اللہ کے ذکر کے انوارات کو جذب کر لیتا ہے۔ ذکر کے انوارات چونکہ لطیف ہوتے ہیں، لہٰذا جب ذکر کرتے کرتے روحانی اعتبار سے وہ قوی ہو جاتا ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت کے قرآن کے نور کو، جو نور ثقیل ہے، جیسا کہ فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اس کے انوارات ایسے نہیں کہ ہر بندہ جذب کرتا پھرے، اس کے لیے استعداد بنانی پڑتی ہے۔ پھر جب وہ کیفیت حاصل ہوتی ہے، قلب قرآن کے انوارات کو جذب کرنے لگتا ہے، پھر تو یہ حالت ہوتی ہے کہ تیروں پر تیر لگ رہے ہیں اور جسم سے خون نکل رہا ہے۔ بالآخر سلام پھیر کر کہتے ہیں کہ اگر مجھے فرض منصبی میں کوتاہی کا ڈر نہ ہوتا تو میں آج سورہ کہف پڑھے بغیر نماز مکمل نہ کرتا۔ یہ کیفیت ہو جاتی ہے، پھر پوری رات گزر جاتی ہے اللہ کے کلام کی تلاوت میں، پھر ایک ایک آیت کو پڑھ کر وہ قند مقرر کے مزے لیتے ہیں، پھر ان کا دل نور کو جذب کر رہا ہوتا ہے، تو یہ استعداد بنتی ہے ذکر سے۔ اس لیے ہمارے مشائخ ہر بندے کو کہتے ہیں کہ بھائی تم ذکر کرو، ذکر سے استعداد پیدا ہو جائے گی، دل صاف ہوگا، پھر نماز کے انوارات، قرآن کریم کے انوارات، ان انوارات کو بھی قلب جذب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیا مطلب؟ مقصد یہ کہ تم مجھے دعا سے یاد کرو، میں تمہیں عطا سے یاد کروں گا۔ تم دعائیں کرو گے، میں عطائیں کروں گا۔ جیسے کسی بچے کے کام کے متعلق کسی افسر سے سفارش کرتے ہیں کہ جناب اس بچے کو یاد رکھنا، کیا مطلب؟ بچے کے نام کی تسبیح پڑھنا نہیں، بلکہ جب آپ فیصلہ کرو گے تو میرے بچے کے حق میں اچھا فیصلہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یاد کا یہ مطلب ہے کہ جب تم مجھے یاد کرو گے، میرے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرو گے، تو جب میں فیصلے کروں گا تو تمہارے حق میں رحمت اور برکت کے فیصلے فرماؤں گا۔ اس لیے فرمایا کہ جب انسان دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے محفل میں بیٹھ کر یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر فرشتوں کی محفل میں اسے یاد کرتا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کا ذکر کثرت سے کیا کریں، اس سے ہمارا فائدہ ہوگا۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور چینل میں پہلی بار وزٹ کیے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔